جڑے خطبے تقریروں بعد دیاں اے پھر مولانا احمد رضا خان فرماؤندے کہ کم وقتو امام حسین رضی نے کوئی بہانہ چھڈیا کسے طرح دی گل نہیں چھڈی بھی اے اگر گناہ تو بچنا چاہتے ہیں انہاں دا ارادہ ہے کہ ظلم نہ کرن مینوں رہن دین کہ میں نہ حکومت ٹھیک نہیں کوئی فساد کرنا کوئی دنگا کرنا مگر یہ اعلان کروانا چاہتے ہیں کہ کیا ٹھیک امام ہے اس میں پھر لکھ دیا کہ تسی یہ ساری گلوں پڑھو کہ امام نے موقع تے یہ کیا کہ جنگ جڑی میرے ذمہ نہ لگی فرمایا جب 208 اور 209 صفحہ رسائل رضویہ دوسری جلد مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے جب حر بن یزید ریاحی تمیمی رحمہ اللہ تعالیٰ ہن رحمہ اللہ نے کیونکہ توبہ کر کے ادھر آ کے شہید ہوا ورنہ 1000 سپاہی دا افسر سی انہیں امام نو گھیریا ابن زیاد دے پیجاں دے کربلا چ گیا مگر جدو ویکھیا کہ ظالم ہے کوئی گل بھی نہیں یار جس نے قتل کیا جائے ظلم سے چل چھڈ کے آ گیا امام دی طرفوں شہید تد مولانا نے انہوں لکھیا رحمہ اللہ تعالیٰ حر بن یزید ریاحی اول 12000 سواروں کے ساتھ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاحم ہوئے امام نے خطبہ فرمایا اے لوگو میں تمہارا بلایا آیا ہوں تمہارے ایلچی اور خطوط آئے کہ تشریف لائیے ہم بے امام میں آیا ہوں اب اگر تم اپنے عہد پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں جلوہ فرما ہوں اور اگر تم عہد پر نہ رہو یا میرا تشریف لانا تمہیں ناپسند ہو تو میں جہاں سے آیا وہیں واپس جاؤں وہ خاموش رہے بولیا کوئی نہیں ایڈی صلح دی پیش کری کہ واپس چلا جاؤں ایدوں بعد کوئی جواب ہے کہ ایک آدمی نہیں بیعت کر رہا بیعت نہ کرنا جرم دسو پھر بعد نماز عصر خطبہ فرمایا اور اس کے آخر میں بھی وہی ارشاد کیا اگر تم ہمیں ناپسند رکھتے ہو میں واپس جاؤں نے کہا ہمیں تو یہ حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفے نہ پہنچا دیں ایک کوئی جواب انہیں دیتا کہ یہ جی گلاں سی کوئی نہیں سننی نہ میں نے حکم ہے میں نے یہ بچوں ابن زیاد دے پیش کرا ابن زیاد دے پیش اگے حضرت مسلم ہو چکے تھے جنہوں نے قرآن ضامن دیتا امر بن حسین نے کہ تو ہتھیار سر دے میں ضامن ہے تینوں کوئی اور جاندے سر کٹیا گیا اور سر یزید کو چلا گیا تے حضرت مسلم دی لاش جڑی رسے پا کے بازاراں کسیٹی گئی اس ابن زیاد دے پیش کرنا چاہتے بے بھی ادا ہی مرد ہے تے اگے بے نتیجہ ہی گل مک گئی جدوں نے کیا تو آپ نے فرمایا گل سن پھر حر یہ بہت زیادہ قریب ہے یہ جڑی گل تو آنا نا کہ حر کو جائیے یہ موت قبول ہے میں ابن زیاد دے پیش ظالم دے ہونا کہ صرف جاواں تے مر جاواں تے گل کچھ مران گے پھر چج نہ مران گے جب نینوا پہنچے حر کے نام ابن زیاد خبیث کا خط آیا کہ حسین کو پٹ پر میدان میں اتارو جدوں اتنے کربلا پہنچے چوتھی سی محرم دی ابن زیاد دا خط آ گیا حر جتھے میرا خط پہنچے ایسی جگہ تو اترن تے مجبور کر دے جہاں پانی نہ ہو کوئی پانی نہیں اتنے ہونا چاہیے ادار زمین اور یہ میرا ایلچی تمہارے ساتھ رہے گا کہ تم میرا حکم بجا لاتے ہو یا نہیں میں آج جاسوس بھیجتا کہ تو نرمی کرنا یا سختی حر نے حضرت امام کو ناپاک خط کا مضمون سنایا اور ایسی جگہ اترنے پر مجبور کیا بندہ شریف سی تجھے توبہ کر کے مریا کہنے کا امام میں بے بس ہو گیا جاسوس آیا کیا خاطر امام نے بہت کیا 3 آبادیاں انہاں جو کسی میں اتر دی اجازت دے کہنے لگا بے بسی ہو اور ظالم نے کیا کہ ایسی جگہ جتنے نہ پانی نہ سایا اس تو میں کی کر سکتا میرے بس کی گل زہیر ابن القین رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے ابن رسول اللہ آگے جو لشکر آنے والے ہیں وہ ان سے بہت زائد ہیں اذن دیجیے کہ ان سے لڑیں ایڈے وڈے نیک صحابی نے کیا فضائی نے ہور دینیاں فوجاں ہونیاں مرنا چاہ تھوڑے دنوں لڑ کے مر دیے فرمایا ما کنت لابدام بالقتال میں ان سے قتال کی پہل کرنے والے کو پر پہل کرنے کو نہیں یہ نہیں میرے کو ہو سکتا میں شروع کراں جب یہ کر دیں گے دیکھی جاؤ گی اے کوئی کمزوری نہیں کوئی عاجزی نہیں سن کے ترے اب شہید ہونا مگر فرمایا پہل نہیں کرنی دین سے بھی الزام نہ ہوئے کہ کیوں خون ریزی کی جب خبیث ابن طیب پاک دا بیٹا مگر آپ لانتی یعنی ابن سعد اپنا لشکر لے کر پہنچا عمر خبیث ہے باپ سعد بن ابی وقاص طیب ہے جنہیں سارا تو پہلا تیر اسلام نہیں چلایا انہیں رسول اللہ دی مالی کی چلایا 10 جنتیاں چوں حضرت سعد او دا نالائق بیٹا سعد اور سب تو پہلا تیر امام دے خیمے جن مارا امام بخاری تاریخ لکھ دے انہیں ظالم نے انہوں نے خوش کر لیا کیا سپاہیوں کہ گواہ رہے ہو گورنر دے سامنے گواہی دیو کہ سب تو پہلا تیر عمر بن سعد نے چلایا انعام لین دے لالچی کتے فرمایا جب خبیث ابن طیب یعنی ابن سعد اپنا لشکر لے کر پہنچا حضرت امام سے دریافت کیا کیسے آئے ہو فرمایا تمہارے شہر والوں نے بلایا تھا اب کہ میں انہیں ناگوار ہوں واپس جاتا ہوں ابن سعد نے یہ ارشاد ابن زیاد کو لکھا اس خبیث نے نہ مانا قاتلہ اللہ اس پر لعنت کرے
شب کو ابن سعد سے خلوت میں گفتگو ہوئی، اس میں بھی حضرت امام نے فرمایا مجھے چھوڑو کہ میں مدینہ طیبہ واپس، ایک گل نہیں چھڈی، صلح علو میرے تے نہ کوئی الزام آوے کہ خواب خواہ چھیڑ چھڑی۔ ابن سعد نے ابن زیاد کو لکھا، اس بار وہ راضی ہوا تھا کہ شمر مردود خبیث نے باز رکھا، نے کہا تو کہ نہیں مندا پھردا امیر، تیرے قابو چایا انہوں کہا کہ غیر مشروط تیرے حوالے کرے، مڑ کے دی زندگی اور موت دا فیصلہ تیرے اختیار، ایڈا ذلت دا فیصلہ، بیعت ہی نہ رہی، اپنے آپ کو حوالے کرے اور بعد زندگی موت تیرے ہاتھ دیا۔ ابن سعد نے خط امام حسین نہیں سنا، نال شمر نو بھیجتا جا کے ان کو فوج اگے بڑھاوے، خاتنہ مینوں لکھے، 9 تاریخ دی اثر ویلے انہیں فوج نو حکم دیتا، بڑھنی شروع ہوئی۔ امام اپنے خیمے دے اگے اس طرح تلوار تے سر رکھ کے بیٹھے ہی سوچی، اس وے آ کے حضرت عباس نے آکھیا تو سر سی تلوار تے رکھ کے بیٹھا، فوج تے بڑھ دی آؤندی۔ پھر کیا جا کے انہوں ابن سعد نو پوچھو بھی جڑی میں گل آندا سی وہ نہیں قبول کہ مینوں دنیا تے دین تے دیو۔ ابن سعد نے آکھیا اس وے عباس جڑی گل حسین نے کہی سی تو زیادہ انصاف نہیں ہو سکتا، مگر وہ خبیث منیا نہیں اور آ شمر نو نال بھیج دیتا کہ اگر نہیں منتا عمر ابن سعد دا سر کٹ کے مینوں بھیج دے، بس ہو گئی گل تے ٹھیک تے سنایا بھی تینوں تدے نہیں کہ سناواں کی کوئی گل منن والی ہوے، علی دا بیٹا اور اپنے آپ کو چپ کر کے حوالے کر رہے تھے، مسلم دی طرح سر کٹوا لے، ظالم نے کوئی گل نہیں چھڈی، اللہ بلا شرط پیش کرے پھر میری مرضی۔ این مارکا میں قتال سے پہلے فرمایا اے لوگو جب کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے تو چھوڑو کہ اپنی امن کی جا چلا دوں، اشکیا نے نہ مانا بدبختن، غرض جب سے برابر کسرے آدرا۔ ہمیشہ امام کہتا رہا کہ میں جنگ مگر ممکن نہ ہوا کہ مذکور منظور رب یوں ہی تھا، اے فکر مولا دے پلاونے نہیں آندے، رب تے فیصلہ کر چکا سی کہ جنت دے جواناں دا سردار بناونا ہے، اس تو یہ دنیا جو لانتی ہو رہے سی اس درست تیاری ہو رہی، ظالم نہیں منے کہ منظور رب یوں ہی تھا، جنت راستہ ہو چکی تھی، اللہ ادھر جنت سواری بیٹھا دی، اپنے دولہا کا انتظار کر رہی تھی کہ آن والا ہے، وصال محبوب حقیقی کی گھڑی آ لگی تھی۔ اے مولانا احمد رضا خاں ہی لکھ سکتا، پلید نہیں لوگ تھے، آندھا سچے یار اللہ نہ ملاقات دا وقت آ گیا سی، تو ہرگز لڑائی میں امام کی طرف سے پہل نہ تھی، ان خبیثوں ہی نے مجبور کیا۔ اب 2 صورتیں تھیں، یا بخوف جان اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگر خلاف قرآن و سنت ہو، 2 رستے رہ گئے ہے کہ دین دے سی، ایک جان بچاؤن دا بھی سی، بے دل چ رکھو تو من جو جان بچاؤن لی، اس پلید ملعون دی بیعت کر لو، جو حکم دے منو، یہ رخصت تھی، ثواب کچھ نہ تھا، یہ صرف جان بچاؤن لی اللہ نے چھٹی دیتی ہے، ثواب نہیں ہے کچھ بھی ملتا۔ قال اللہ تعالیٰ مگر جو مجبور کیا جائے اس کا دل ایمان پر برقرار، یہ سورہ نحل چاہتا کہ اگر کافر بھی پھڑ لیں دے کرو بتانوں سجدہ کر دو جان بچا لو، گناہ گار نہیں ہو، یہ ہے بچاؤن دی راہ۔ آندے ایک کیسی یا جان دے دی جاتی اور وہ ناپاک بیعت نہ کی جاتی، یہ عظیمت تھی اور اس پر ثواب عظیم، اور یہی ان کی شان رفیع کے شایع تھی۔ دوجا رائے سی بے جان دے دیو، اس ظلم دی بیعت نو قبول نہ کرو، ات اللہ دا بہت بڑا انعام دا وعدہ، یہ صرف رخصت نہیں انعام، اور یہی ان کی شان رفیع کے شایع تھی۔ امام بھی بلند شان دے ملائے کیے سی، ماڑے والی اور راہ سی، اسی کو اختیار فرمایا